دعا کر لیں. کوئی مجھے ابھی راستے میں ملے ہیں جاننے والے, وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے پریشان تھے, ان کے سپورٹر ہیں یا ان کے جاننے والے ہیں, تو وہ پریشان ہو کے مجھے کہتے تھے آپ میاں صاحب کے لیے دعا کریں. میں بالکل میں کرتا ہوں, ہم سارے کرتے ہیں, ہمیں سارے مریضوں کے لیے, سارے ملک کے لیے کرنی چاہیے. تو اکٹھے مل کے کرو دعا, ساروں کے لیے کرو. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بھی ہیں, اگر چھوٹے موٹے تنازعات ہیں تو وہ حل بھی ہوں. اس ملک میں ہم آہنگی ہو نا, بھائی چارہ ہو, اور جن کی غلطیاں ہیں وہ اپنی غلطیاں مان لیں. اللہ بھی بڑے سے بڑے گناہ گار کو اگر وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے ایمانداری سے اور توبہ کر لیتا ہے کہ وہ آئندہ نہیں کرے گا, تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے سے معاف فرما دیتے ہیں. بلکہ وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بالکل اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے, توبہ قبول ہو جانے کی صورت میں. دنیاوی معاملات میں ہم انسان بہرحال معاف کرنے میں بڑا دیر لگاتے ہیں. پھر جو اجتماعی جرم ہے یا ملکی لیول کے جرم ہے, جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اس کے نقصان بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اور اس کی سزا بھی بڑی بن جاتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان پاکستانی انسان اپنی ماں سے غداری کا یا اپنے بہن بھائیوں سے لاپرواہی کا معاملہ دانستہ کرتا ہے. غلطیاں کوتاہیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, تو سب کے لیے دعا کریں. آنکھیں بند کریں, خود کو اللہ کے روبرو پیش کر دیں کہ آپ ہیں اور اللہ. اپنے اپنے دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے اور اپنے گناہوں پر بھی شرمندہ ہو کے عاجزی سے بس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں, اس کے آگے خود کو پیش کر دیں. اس یقین اور مان کے ساتھ اس کے آگے جائیں کہ وہ آپ کا رحیم و کریم رحمان رب ہے, ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں ان گناہوں سمیت ہی اس کے آگے جائیں, اور پھر جتنی ایمانداری سے, جتنے شدید خلوص اور پیار سے آپ اسے اپنے دل ہی دل میں پکار سکتے ہیں, اس کے ذاتی نام سے اسے اپنے دل میں آواز دیں 3 بار. جب آپ کا دھیان ادھر ہو جائے, پورے خلوص سے, شدید پیار سے 3 بار اللہ اپنے قلب میں, اپنے خیال میں, اپنے دل میں پکاریں. آنکھیں کھول دیں.
سورہ رحمان ہے کسی کے پاس؟ سورہ رحمان آپ نے ابھی جو سننی ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، نحوست ہے، جادو ہے، جن ہے، بھوت ہے، زور زبردستی ہے، کچھ بھی ہے، آپ کی اپنی ہے، آپ کے گھر والوں پہ ہے، آپ کے محلے والوں پہ ہے، یا شہر والوں پہ ہے، یا خاندان والوں پہ ہے، یا پورے ملک پہ ہے، یا دنیا کی ہے، تو اللہ رحمان ہے، یہ جو کچھ بھی کرنا ہے اس نے کرنا ہے۔ یہ بتاتے ہی ہم اس وقت ہیں جب ہماری اپنی ہاتھ سے بات نکل جائے یا ہمارے بس میں بات نہ ہو۔ ہم اپنی سی کوشش تو کر رہے ہوں، لیکن ہمارے تمام اسباب جو ہیں یا وسیلے جو ہیں وہ استعمال کر لینے کے باوجود ہمیں مطلوبہ نتیجہ نہ مل رہا ہو، سکون حاصل نہ ہو رہا ہو، تو اللہ رحمان کی ذات ہی رہ جاتی ہے، رحیم و کریم کی، جو کسی بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس بحث میں جائے بغیر کہ آپ کو بیماری ہے یا جن ہے یا بھوت ہے یا جادو ہے، کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا آپ اپنے کیے دھرے میں پھنس گئے ہیں، آپ کی اپنی کوئی غلطی کا نتیجہ ہے یا کسی کی بدبختی کا نتیجہ ہے، ہم سارے ہیں ہی گناہ گار، اور انسان خطا کا پتلا بھی ہے، لیکن اللہ تو رحمان ہے، اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اگر وہ گناہ گار ترین کو بھی شرمندہ ہونے پہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ کسی شہر میں صرف ایک انسان بھی اللہ کا نام لیوا ہو تو اس شہر پہ عذاب نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کسی ایک بندے کی دعا سے بھی پورا شہر بس رہا ہوتا ہے۔ تو یہ زمین پوری کی پوری ایک ملک ہے، اس کے آپ اور ہم سب شہری ہیں۔ کسی بھی رنگ، نسل، فرقے سے بالا تر ہو کے ساروں کے لیے، جسے سرکار دو عالم کی دعا ہے کل عالم دا بھلا کل عالم دی خیر، وہ رحمت للعالمین ہے، تو ان کی ساری امت کے لیے آپ سارے اکٹھے ہو کے دعا کرو۔ کوئی جو بھی آپ کے مسئلے ہیں وہ بھی لے کے پیش ہو جائیں، آنکھیں بند کریں، اپنے اپنے اللہ تک جائیں جو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ کی سانسوں میں ہے، دل کی دھڑکنوں میں ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آپ ہیں اور اللہ ہے۔ ایک دو منٹ میں دھیان ادھر ہو جائے گا آپ کا، اپنا دھیان ادھر کریں، اندر۔ دیکھیں اللہ ہے، آپ کا اللہ، گاڈ، بھگوان، رام، جو بھی آپ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے دھیان اس کے روبرو کر لیں۔ آپ کسی کو نہیں مانتے تو اپنے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں۔ اگر سب کے لیے معافی لینی ہے تو پہلے تو آپ سب کو معاف کریں۔ آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے ذرا سا بھی غصہ، نفرت، بدلہ، رنج، غم، بغض، کینہ ہے، چاہے کسی نے آپ پہ کتنا بھی دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہوئی ہے، حق مارا ہوا ہے، آپ کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو پہ بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اسے آج اللہ کی بے وقوف نادان مخلوق، اپنے جیسی بے وقوف نادان مخلوق سمجھ کے اللہ کی خاطر دل سے دعا دیں۔ بالخصوص جو آپ کے خونی عزیز رشتہ دار ہیں، آپ کے سگے بہن بھائی، ماں باپ، جتنی بڑی بھی بغیرتی انہوں نے کی ہے، انہیں دل سے دعا دو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت والے دن بھی ساروں کو معافی لے کے دینے کی کوشش کرنی ہے، لیکن وہ حقوق اللہ کی معافی ہے۔ حقوق العباد کی تو انسان ہی آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑیں گے تو چھوڑیں گے، ان کی تو کوشش ہونی ہے کہ دوزخ میں کوئی بھی نہ جائے تاکہ شیطان سچا ثابت نہ ہو جائے۔
اب آپ شیطان کو کامیاب کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اپنے برے سے برے دشمن کو بھی دل سے دعا دے دیتے ہیں. معاف کرنے کا مطلب ہے انہیں دل سے دعا دے دیں تاکہ آپ کے دل میں جو آگ بھڑک رہی ہے, جو تکلیف آپ کی ہے, وہ تو رفع ہو. چاہے کسی سانپ کو آپ نے دودھ پلایا تھا, اس نے ڈنگ مار لیا واپسی پہ, یہ اس کا ظرف ہے. آپ کا ظرف آپ کے ساتھ ہے, آپ نے اللہ کے لیے کی نیکی جو بھی کی. تو اللہ کی خاطر اللہ کی بے وقوف نادان مخلوق کو دل سے دعا دے دو کہ یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا. جس کسی نے بھی مجھے دانستہ یا نادانستہ ذلیل و رسوا کیا, تنگ کیا, نقصان دیا, تو اس کا بھلا کر, اس پر کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر, انہیں بھی ہدایت دے. اب اپنے بھی گناہ یاد کر کے اللہ کے آگے چلے جائیں. جب آپ نے معاف کر دیا ہے تو اللہ تو رحمان ہے, وہ کسی کا رکھتا نہیں ہے. ایک کی جگہ 70 گناہ دینے والا ہے. وہ آپ کی بھی وہ چیزیں معاف کر دیتا ہے. پردہ بھی ڈالے رکھتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. سوچ کے روح کانپ جاتی ہے کہ شکر ہے کوئی اوپر سے آ نہیں گیا تھا, کوئی ویڈیو نہیں بن گئی, کسی نے دیکھ نہیں لیا. ہائے آج بھی کسی کو پتہ نہ چل جائے. انہی غلطیوں سمیت اس کے آگے چلے جائیں. جیسے بچپن میں بھی کپڑے گندے کر کے ماں کے آگے چلے جاتے تھے, وہ شرمندہ جب ماں کو بتاتے تھے ماما سوری, گر گیا, نکل گیا, ماں پھر اسی وقت نہلا دلا کے پاک کر دیتی تھی. تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. گناہ گاری اور عاجزی سے اس کے آگے جائیں. جو مرضی گناہ ہیں آپ کے, بڑے سے بڑے جو آپ سمجھتے ہیں, معاف ہی نہیں ہو سکتے. اور اپنی ساری نیکیاں ثواب جو زندگی میں کمائے ہیں وہ بھی اللہ کو دے دیں, اس چکر میں کہ یا اللہ اگر میرے سے بھی آج تک کسی سے زیادتی ہو گئی ہے, میں نے بھی اگر کوئی حدیں توڑی ہیں انسانیت کی, تو یا اللہ تلافی کے طور پہ جس کسی کا میں نقصان کر بیٹھا ہوں, کسی کا دل دکھا بیٹھا ہوں, کسی کو ذلیل کر بیٹھا ہوں, کسی کو دانستہ یا نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھا ہوں, یا اللہ میرے نیک اعمال میں سے, ثواب میں سے جو تو نے دینا ہے اس کے حق میں لکھ دے, تاکہ ادھر ہی تلافی ہو جائے, اس کا دل نرم ہو جائے, اور میرا بھی آئندہ کا راستہ کلیئر ہو جائے. ہم اپنی حد تک یہی کر سکتے ہیں. اور جو بچ جائیں نیک اعمال, یا اللہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیاروں کو دے دے, وہ اپنی امت میں جس میں مرضی بانٹ دیں. یہی جمع پونجی ہے نا آپ کے پاس. لیکن اگر اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں پہلے ہی سب کچھ ضائع کر بیٹھا ہوں, ماں باپ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہوں, کسی سفید بالوں والے کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہوں, تیرے کسی ولی اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہوں, کوئی بھی ایسا عمل کر بیٹھا ہوں کہ تیرے غضب کا شکار ہوں. ہم ہیں ہی گناہ گار, لیکن تیری رحمت کو, تیرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پکارتے ہیں. انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ تو رحمان رب ہے, رحیم ہے, کریم ہے. ہم تیرے کرم کو پکار رہے ہیں. ہم ہیں ہی گناہ گار. پوری نوع انسانی ہے. آپ پوری زمین کے باسیوں کے لیے ہی دعا کر دیں, پیش ہو جائیں. آپ اکیلے ہی خود کو پیش کر دیں. یا اللہ تو رحمان ہے, ہم ہیں ہی گنہگار, ہماری تو یہی اوقات ہے, لیکن تیری تو شان بلند ہے. تو اس کی رحمانیت کو, اس کی رحیمی کو, اس کی کریمی کو پکارو. آنکھیں بند رکھو اور دل کے کانوں سے سنو. اب لفظوں کی طرف دھیان نہیں کرنا, لفظوں کے مالک کی طرف دھیان رکھو. آپ ہیں, اللہ ہے, اور وہیں کہیں یہ آواز ہے. اس وائبریشن کو, اس ریڈیشن کو اپنے دل کے کانوں سے محسوس کرو.
آنکھیں کھول دیں, پانی دے دیں سب کو, پانی کے ساتھ خود دعا کریں, اپنا اپنا پانی پکڑ کے آنکھیں بند کر کے دھیان ادھر کریں. جب آپ کا دھیان ادھر ہو جائے, اب میں نے نہیں کہنا آنکھیں کھولیں بند کریں, آپ خود ہی کریں جیسے اس نے دعا کرنی ہے. ڈوب کے 3 بار اللہ کہنا ہے, جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ نے 3 بار اللہ ہی کہنا ہے, بہت پیار سے کہنا ہے, خلوص سے کہنا ہے. 3 بار اللہ کہہ کے آنکھیں بند رکھنا اور پانی پی لینا 3 سانسوں میں. پانی ختم ہو تو آنکھیں کھولنا. اب یہ ساری دعا